سر میرا سوال یہ تھا کہ مستدرک الحاکم میں حدیث ہے 4657، اس روایت میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا، اے علی، مبارک ہو اس شخص کو جو تم سے محبت کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جو تم سے بغض رکھتا ہے اور تجھے جھٹلاتا ہے۔ یہ وہی ہمارے یاسر ہیں جو بخاری کی 2812 اور 447 والے ہیں۔ امام حکیم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے، اور امام زہبی نے اپنی کتاب تخلیص المستدرک میں مستدرک الحاکم کی بہت ساری حدیثوں پر تبصرہ کیا ہے، لیکن اس حدیث پر کوئی تبصرہ تنقید نہیں کی، جسے بعض علماء نے ان کی خاموشی کو قبولیت سمجھا ہے۔ یعنی امام زہبی کا اس مخصوص حدیث پر کوئی تبصرہ نہ کرنا ان کی اس حدیث کو قبولیت سمجھا ہے۔ اور مسند ابو یعلا میں ابو یعلا نے 1602 میں روایت کی ہے، اور معجم الاوسط میں امام طبرانی نے 2157 میں روایت کیا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب ایسی حدیث ہے تو جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ، انہوں نے مولا علی کو تو تسلیم نہیں کیا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان تسلیم کیا، لیکن مولا علی کو تو تسلیم نہیں کیا۔ آپ اہل حدیث علماء اور وہابی علماء مولا علی کو تو چوتھے نمبر پر خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں حضرت معاویہ نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا، ان کو جھٹلایا ہے۔ یہ آپ کا دفاع کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال اچھا ہے، ہم لوگ یہ حدیث کو اسکرین پہ لا کے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ جی، آپ نے جھٹلایا کا کیا مطلب مراد لیا؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے قائل نہیں تھے، ان کی فضیلت کا انکار کیا؟ نہیں، انہیں خلیفہ تسلیم نہیں کیا نا۔ تو اس حدیث میں کیا یہ ہے کہ جو خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا؟ اچھا، خلیفہ تسلیم نہیں کیا یہ بھی کہاں ہے کہ خلیفہ تسلیم نہیں کیا؟ ابھی تو شیخ کفایت نے آپ کے سامنے وہ روایت پیش کی کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے جو اختلاف تھا وہ مسئلے خلافت پر نہیں تھا، بلکہ حضرت عثمان کے جو ہے نا وہ قصاص کے مطالبے پر تھا۔ باقی تو حضرت معاویہ سے آپ کو بے شمار واقعات ایسے ملیں گے کہ حضرت علی کی وفات ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رو رہے تھے۔ حضرت علی میں سن لیجئے جواب، ایک سوال پہلے جواب سن لیجئے، جو آپ جھٹلانے، بھائی آپ جو جھٹلانے والی بات کر رہے ہیں اس کا جواب آپ سن لیجئے کہ حضرت علی کی وفات ہوئی، یہ خبر حضرت امیر معاویہ کو پہنچی تو حضرت امیر معاویہ رونے لگے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ان سے جنگ کرتے رہے ہیں اور اب آپ ان کی وفات کی خبر سن کر کے رو رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ علم اور فقہ میں کتنا ایک بڑا انسان تھا جس کو آج امت نے کھو دیا ہے، لوگ جس سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک معاملے میں یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زرار بن زمرہ ان سے کہا کہ آپ حضرت علی کی صفات میرے سامنے بیان کریں، صف لی علی، حضرت علی کی صفات بیان کرے کہ وہ کیسے تھے۔ تو جو بہت بہترین قسم کی حضرت علی کی صفات تھی وہ حضرت زرار نے بیان کی۔ تو جب وہ سارے بیان کر چکے تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا رحم اللہ ابو الحسن کانا واللہ کذالک۔ یہ امام ابن تیمیہ نے اپنے منہاج السنہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ رب العالمین ابو الحسن پر رحم فرمائے۔ ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا اللہ رب العالمین ابو الحسن پر رحم فرمائے، کانا واللہ کذالک، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو حضرت علی کے صفات کے منکر تھے، نہ ان کے فضائل کے منکر تھے، نہ ان کی صحبت کے منکر تھے، نہ ان کے علم و فضل کے منکر تھے، نہ اس بات کے منکر تھے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت سے جو احترام مطلوب ہے وہ احترام ان کا ہونا چاہیے۔ یہ سارے جو ان کے صفات ہیں سب مانتے ہی تھے وہ، بلکہ خلافت کے معاملے میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ میرا ان سے کوئی خلافت کے معاملے میں تنازع نہیں، بھی شیخ کفایت نے وہ روایتیں پیش کی ہیں۔ کل لے کر کے معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کا جو قصاص کا مسئلہ تھا اس مسئلے میں ان کو اختلاف ہوا، اگر آپ اس کو مان بھی لیں تو یہ اجتہادی اختلاف تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت علی سے کسی اجتہادی مسئلے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت علی سے ہر فقہی اور ہر جو ہے مسئلے میں اتفاق کرنا مطلوب ہے۔ ان کے فضائل کو تسلیم کرنا، ان سے محبت کرنا بطور ایک صحابی ہونے کے، اہل بیت کا ایک حصہ ہونے کے، اس حیثیت سے ان کو تسلیم کرنا یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے، نہ یہ کہ ان کے ہر فقہی اور اجتہادی مسئلے میں ان سے تائید کرنا یہ قبول ہے۔
کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ خود جنگ کے معاملے میں جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی تو صحابہ میں سے ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے حضرت علی کے اجتہاد کو قبول نہیں کیا. صرف حضرت امیر معاویہ نے قبول نہیں کیا ایسی بات نہیں ہے, بہت بڑی تعداد میں صحابہ, بلکہ بڑی تعداد میں صحابہ وہ تھے جنہوں نے جنگ کے معاملے میں حضرت علی کے اجتہاد کو قبول نہیں کیا. جو بہت چہیتے تھے حضرت اسامہ حضرت علی کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے, اور اللہ ایک طرح سے اہل بیت کا ان کو بھی مقام حاصل ہے, اور حضرت اسامہ نے حضرت علی کے اجتہاد کو تسلیم نہیں کیا, کہا کہ آپ اگر شیر کے منہ میں بھی ہوتے تو آپ کو بچانے کے لیے میں آ جاتا, لیکن اس معاملے میں آپ کی تائید نہیں کر سکتا ہوں. بہت سارے صحابہ نے اجتہادی معاملات میں حضرت علی سے اختلاف کیا. تو کسی اجتہادی معاملے میں حضرت علی سے اختلاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی صحابی کے دل میں ان کے لیے بغض یا نفرت تھی یا ان کے فضائل کے منکر تھے. تو جو جھٹلانا والی آپ بات بول رہے ہیں نا, تو حضرت علی کو فضائل کو اور ان کے مقام و مرتبے کو حضرت امیر معاویہ نے نہ صرف یہ کہ جھٹلایا نہیں بلکہ اس کو موقع بموقع وہ اعتراف کرتے رہے. اچھا دیکھیے ایک منٹ میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. آپ نے جو حدیث پیش کی ہے نا بہت ہی معذرت کے ساتھ, دیکھیے علی رضی اللہ کے بہت سارے فضائل ہیں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن آپ نے جو حدیث پیش کی وہ جھوٹی حدیث ہے, من گھڑت حدیث ہے. علی رضی اللہ کے فضائل بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں ہے, بے شمار فضائل ہے, اس سے انکار نہیں ہے, بس ہے. لیکن جھوٹی روایتیں مت پیش کیجیے. جو روایتیں صحیح ہیں ثابت ہے پیش کیجیے, ہم بھی پیش کرتے ہیں, سب پیش کرتے ہیں, لیکن یہ جھوٹی روایتیں بولنے دیجیے, آپ تھوڑا سا بولیں. یہ جو روایت آپ نے بتائی نا اسی روایت کو ہم نے دیکھا ہے. میں اور بتا دوں نا کہ آپ نے کیا کیا کہا ابھی. تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جھوٹی روایت ہے. اچھا میں کوئی پہلا شخص نہیں جو کہہ رہا ہوں جھوٹی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ ضعیفہ میں اس روایت کو کیا کہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ان کے الفاظ. انہوں نے ان کے جو الفاظ ہیں سلسلہ ضعیفہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے, وہ کہتے ہیں کہ باطل, اس روایت کو نقل کر کے حدیث نمبر 4895 یہ ضعیفہ میں یہ روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا باطل, یہ جھوٹی روایت ہے. تو میں کوئی پہلا شخص نہیں ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شیخ البانی رحمہ اللہ جن کے حوالے یہ عالم رضا دیتا رہتا ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں باطل, یہ جھوٹی روایت ہے. آپ نے کہا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے, اور امام ذہبی رحمہ اللہ کی طرف مجھے ایسا سنائی دیا کہ شاید آپ نے کہا کہ امام ذہبی نے نیچے کوئی آبجیکشن نہیں کیا, کوئی اعتراض نہیں کیا, جبکہ غلط بات ہے, صحیح بات ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے نیچے گرفت کیا ہے. میں امام ذہبی کے الفاظ بتاتا ہوں کیونکہ امام حاکم رحمہ اللہ سے اس کتاب میں تصحیح میں تساہل ہوا ہے, اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو تلخیص کی ہے مستدرک کی, تو اس نیچے امام ذہبی رحمہ اللہ اپنا کمنٹ ڈالتے ہیں, ایسی جگہوں پہ گرفت کرتے ہیں, نوٹس لیتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ. یہاں امام ذہبی نے نوٹس لیا ہے, یہاں نوٹس لیا. میں ان کے الفاظ بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا. ایک امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد, یہ روایت صحیح ہے. تو امام ذہبی کہتے ہیں بل سعید و علی متروکان, بلکہ اس میں جو ایک راوی ہے سعید اور دوسرے جو راوی ہیں علی, یہ دونوں متروک ہیں. یہ دونوں راوی کیا ہیں, متروک ہیں. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس تصحیح کا, امام حاکم کی تصحیح کا نوٹس لیا ہے اور اس کو خارج کر دیا تصحیح کو, کہا نہیں اس میں دو متروک, ایک نہیں دو راوی متروک ہے, تو یہ روایت صحیح کیسے ہو سکتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یہ روایت صحیح نہیں ہے, اس لیے اس روایت کو مت پیش کیجیے. کوئی صحیح روایت ہے, کون اس سے انکار کرتا ہے, بہت ساری روایتیں ہیں علی رضی اللہ کے بارے میں, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, صحیح ہے, وہ کافی ہمارے لیے. جی اب آپ کچھ کہہ رہے تھے, بول سکتے ہیں آپ. سر آپ نے ابھی سرفرازی صاحب کہہ رہے تھے کہ خلافت کا مسئلہ یہ جو لڑائی تھی, یہ جو میں نے کلیئر کیا کہ روایت جھوٹی ہے, اس پر اگر کوئی آپ کی طرف سے اعتراض ہو, اس کو کسی طرح سے آپ دفاع کر کے آئے ہو نا پاشا بھائی. جب آپ نے تو کیا آپ نے جو امام ذہبی کا بھی قول کو بھی یعنی کوٹ کیا, تو کوئی مسٹیک ہوئی آپ سے, دیکھنے میں مسٹیک ہوئی؟ نہیں, میں یہ کہاں سے آپ کس کے حوالے سے بات کر رہے ہو, کس نے آپ کو بتایا؟ سر میں نے یہ alikutub.com ویب سائٹ سے لیا ہے. دیکھا یا تو کسی سے سن کے آئے ہو؟ تو کس سے سن کے آئے تھے بتائیے. جی میں بتا رہا ہوں, یہ alikutub.com جو ویب سائٹ ہے نا, میں نے اس پر سے لیا تھا. alikutub.com پر پڑھا تھا میں نے یہ. نہیں ابھی آپ کو اتنا ہوا نا کہ جھوٹی روایت, انشاءاللہ اس کو نہیں پیش کریں گے آگے. جی اس کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے نا معجم الاوسط میں. نقل کیا ہے بھائی, بہت درجنوں لوگوں نے نقل کیا ہے, درجنوں لوگوں نے نقل کیا, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن روایت جھوٹی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ علامہ البانی نے اس کو جھوٹی روایت کہا ہے, ضعیف روایت کہا ہے. باطل کا علامہ البانی کی روایتوں کو بھی تو کئی علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. چلیے شیخ البانی کا نام نہیں لیتے ہیں, ہم ایک ایسے محدث کا نام لیتے ہیں انشاءاللہ جس پہ آپ کو بھروسہ ہوگا.
यजीद की मजम्मत में एक आलिम ने किताब लिखी, एक मुहद्दिस ने, नाम जानते हैं आप उनका? जी नहीं। एक मुहद्दिस ने यजीद पर किताब लिखी है, यजीद की मजम्मत पे, नाम जानते हैं आप उनका, क्या नाम है? जी नहीं जानता। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह का नाम सुना आपने? जी सुना है। यजीद पर किताब लिखी ना उन्होंने, यजीद पर जो है किताब लिखी है, अब्दुल मुगीस रहमतुल्लाह ने जो किताब लिखी उसका तो ये तो इनसे तो कोई मसला नहीं, ये तो अहले बैत को सपोर्ट करने वाले हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, शेख अलबानी से भी सीनियर है। इनकी किताब है अल इलल, हाँ, अल इलल अल मुतनाहिया किताब है, यानी बाकायदा इसी पे किताब है, इलल ही पे किताब है। बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मेरी बात सुन ले, वो इस हदीस को जो है पेश करके कहते हैं कि ला यसीहु, ये रवायत जो है सही नहीं है, और इमाम दारकुतनी वगैरह का जो है हवाला पेश करते हैं सईद वगैरह के बारे में कि ये सका नहीं है, और कहते हैं दारकुतनी ने कहा मतरूक, ये रावी मतरूक है। तो इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने भी इस रवायत को इस पर जरे की है, इसको सही नहीं कहा है। तो सिर्फ शेख अलबानी नहीं है, बहुत सारे मुहद्दिसीन हैं जो इस रवायत को सही बोलते हैं। इसको छोड़ दीजिए, आप इस रवायत को मत पेश कीजिए, आप दूसरी रवायतें पेश कीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये झूठी रवायत आप मत पेश कीजिए। नहीं, मैं इस हदीस से ये बात कहना चाह रहा था कि उन्होंने खलीफा तस्लीम नहीं किया मौला अली को। भाई इस हदीस ने दूसरी हदीस में, अरे भाई आपने जो दावा किया कि हजरत अमीर मुआविया ने झुटलाया, वो आपका दावा भी गलत था। जो हदीस पेश की वो हदीस भी सही झूठी थी। यानी हजरत अमीर मुआविया ने ना तो वो फजाइल अली के मुनकिर थे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, और जो हदीस आप पेश करें वो हदीस भी ज़ईफ है। तो अगर आपका ये दावा की हदीस सही है तो जो जरे हजरत शेख किफायत ने अपनी तरफ से तो नहीं ज़ईफ कहा ना, उन्होंने रावियों का नाम पेश करके बता दिया कि कौन कौन से रावी मतरूक है। तो आप सबूत ले आए कि भाई नहीं, ये हजरत जो शेख किफायत ने जो जरह की है, जो सनद का में जो नुक्स बयान किया है वो नुक्स नहीं पाया जाता है। अच्छा देखिए, जो सनद पर उन्होंने कलाम किया है, जी अब जिस किताब का वो हवाला दे रहे थे ना, बहुत से अकाबिरीन ने तो सही कहा है, बहुत से ने ज़ईफ कहा है, तो अब तो क्या करें इसमें? आप जिस किताब का हवाला दे रहे थे इमाम ज़हाबी की किताब का, ये लीजिए, उसमें से खोल के बता रहा हूं मैं, ये इसका लिंक भी मैं दे देता हूं। तो वो क्या कह रहे हैं, आपने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा उसके नीचे, हाँ, लेकिन इमाम ज़हाबी ने क्या कहा है देख लीजिए, आप खुद देखिए इमाम ज़हाबी ने क्या कहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कुल्तु बल फीही सईद बिन मोहम्मद अल वर्राक व अली बिन हज़वर वहुमा मतरूकान, और दोनों मतरूक रावी है। ये दोनों मतरूक रावी कौन कह रहे हैं? इमाम ज़हाबी कह रहे हैं, जो आपने कहा नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो आपकी आंखों के सामने, हाँ, शामिला से ये खोली गई किताब, उसमें से हवाला आप देख रहे हैं। हाँ, अब देखिए कैसा है ना भाई, हमारा दीन प्रूफ वाला दीन है। प्रूफ सामने आ जाए फिर भी आप शख्सियत का हवाला देके कहेंगे XYZ ने कहा कि मैं उनकी बात नहीं छोड़ूंगा। आपके सामने बात है कि ये सनद के अंदर दो मतरूक रावी है। मतरूक किसको बोलते हैं आपको मालूम है? हाँ, मतरूक किसे कहते हैं? यानी कि मतरूक की रिवायत है ना, सपोर्ट में भी नहीं लिया। हाँ, तो दो मतरूक रावी। तो जब ये बात सबूत के साथ में सामने आ गई तो आप अंधविश्वासी बनोगे, आंखें प्रूफ देख करके बोलोगे नहीं मैं बात नहीं छोड़ता। हालांकि अली रज़ियल्लाहु के फजाइल हम सब मानते हैं, जो फजाइल हैं, लेकिन अगर कोई मुझे रेफरेंस नंबर दे दीजिए, ये मुझे रेफरेंस दे दीजिए, मैं इसी चैट में इसका लिंक दे रहा हूं जी, इंशाल्लाह इसका लिंक दे रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं इंशाल्लाह। लिंक मुझे भेज दीजिए, ये मैं देख लूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।